بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، ويسمى اسما لسموه على قسميه لا لكونه واسما على المعنى. اور اخبار عنہ کے معنی، اور اخبار عنہ کے معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، لکونہ فاعلا، اس کے فاعل، او مفعولا یا مفعول، او مبتدأ یا مبتدا ہونے کی وجہ سے، یا مبتدا ہونے کی وجہ سے. وَيُسَمَّى اسمًا، اور اس کا نام اسم رکھا جاتا ہے، لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِمَيْهِ، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے اپنی دونوں قسموں پر، لا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ کہ معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے. وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ، اور اخبار عن کے معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ، وہ محکوم علیہ، لِكَوْنِهِ فَاعِلًا، اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے، او مفعولاً یا مفعول ہونے کی وجہ سے، او مبتداً یا مبتدا ہونے کی وجہ سے. وَيُسَمَّى اسمًا، اور اس کا نام اسم رکھا جاتا ہے، لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِمَيْهِ، اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے، لا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ کہ معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اچھا جی، اب سمجھیے گا. وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار عن کے معنی بیان کیے ہیں. اوپر چونکہ اسم کی علامات جو مصنف نے شمار کرائی ہیں 10، اس میں سے پہلی علامت تھی صحت الاخبار عنہ، اخبار عن کا صحیح ہونا، اخبار عن کا صحیح ہونا، یعنی مسند الیہ ہونا، یعنی مسند الیہ ہونا. تو اس کے معنی بتا رہے ہیں. اخبار عن جو ہم نے کہا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخبار عن کے معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، وہ محکوم علیہ ہو، یعنی اس پر کسی چیز کا حکم لگایا گیا ہو، یعنی اس پر کسی چیز کا حکم لگایا گیا ہو، چاہے وہ فاعل ہو، چاہے فاعل ہو یا نائب فاعل ہو یا مبتدا، چاہے وہ فاعل ہو یا نائب فاعل ہو یا مبتدا ہو. یہاں پر جو مفعول لکھا ہے، او مفعول یا مفعول ہو، یہاں پر مفعول سے مراد نیچے لکھا ہے، دیکھو، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، نائب فاعل جس کو ہم کہتے ہیں. تو تینوں جو ہے، یہ فاعل، نائب فاعل اور مبتدا، یہ تینوں محکوم علیہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ محکوم علیہ، یعنی ان پر کسی نہ کسی چیز کا حکم لگایا جاتا ہے. جیسے زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس میں زید محکوم علیہ ہے چونکہ اس پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا، عالم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے. ضرب زید، زید نے مارا، زید نے مارا، اس میں زید جو ہے وہ محکوم علیہ ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر مارنے کا حکم لگایا گیا ہے، مارنے کا اور ضرب کا حکم لگایا گیا ہے کہ مارنے والا زید ہے. یا ضرب زید، زید مارا گیا، زید مارا گیا، تو زید پر پٹنے کا حکم لگ رہا ہے. تو فاعل ہو یا نائب فاعل ہو یا مبتدا ہو، تینوں محکوم علیہ ہوتے ہیں. تینوں کیا ہوتے ہیں؟ محکوم علیہ. تو اتنی بات سمجھ میں آئی. مصنف نے اس عبارت میں اخبار عن کے معنی بیان کیے ہیں کہ اخبار عن وہ ہے جو محکوم علیہ ہو. اخبار عن اس کو کہیں گے جو محکوم علیہ ہو، چاہے وہ مبتدا ہو، چاہے فاعل ہو اور چاہے نائب فاعل ہو. وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِمَيْهِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم کو اسم کہنے کی وجہ بیان کی، اسم کو اسم کہنے کی وجہ بیان کی ہے کہ اسم کو جو اسم کہتے ہیں، اس کا جو نام اسم رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے، وہ کیوں رکھا ہے. اس میں اختلاف ہے، اصل تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے نحویوں کا، بصریین اور کوفیین کا.
بصریین اور کوفیین کا۔ بصریین یہ کہتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ سمون سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ سمون سے۔ اور کوفیین یہ کہتے ہیں کہ اسم وسمن سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ وسمن سے۔ بصریین یہ کہتے ہیں کہ اسم سمون سے بنا ہے۔ کس سے؟ سمون سے۔ اور کوفیین یہ کہتے ہیں کہ اسم وسمن سے بنا ہے۔ کس سے؟ وسمن سے۔ بصریین جو یہ کہتے ہیں کہ اسم بنا ہے سمون سے، تو سمون کے معنی آتے ہیں بلندی، سما یسمو سمون، سما یسمو سمون، اس کے معنی آتے ہیں بلند ہونا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ بلند ہونا۔ کیسے بنا؟ اصل میں سمون تھا، کیا تھا؟ سمون، اصل میں سمون تھا، واو پر ضمہ تھا، واو پر ضمہ تھا، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، واو ہو گیا ساکن، واو ہو گیا ساکن۔ تو ایک واو ساکن، ایک تنوین ساکن ہوتی ہے، تنوین کیا ہوتی ہے؟ ایک ساکن ہوتی ہے، دو ساکن جمع ہوئے، کیا ہوئے؟ دو ساکن جمع ہوئے، اس لیے واو کو گرا دیا، واو کو گرا دیا۔ اب کیا بچا؟ سین اور میم، سین اور میم بچا، اس لیے اب حمزہ وصل شروع میں لے کر کے آ گئے، حمزہ وصل شروع میں لے کر کے آ گئے اور کسرہ اس پر لگا دیا، اسم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ بصریین۔ کیا کون کہتے ہیں؟ بصریین، کہ اسم جو ہے یہ سمون سے ماخوذ ہے اور سمون کے معنی بلندی کے ہیں۔ کیا ہیں؟ بلندی۔ اسم کو اسم کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اسم اپنی دونوں قسیموں یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے۔ اب قسیم سمجھا، اب قسیم کس کو کہیں گے؟ قسیم اس کو کہتے ہیں ایک چیز ہو جس کی کئی ساری قسمیں ہو، جس کی کئی ساری قسمیں ہو، تو آپس میں جو یہ قسمیں بنتی ہیں یہ قسیم کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ قسیم کہلاتی ہیں۔ موٹی سی مثال اس کی سمجھا آپ، باپ، کیا ہے؟ باپ، اس کے کئی سارے بیٹے، اس کے کئی سارے بیٹے ہیں، تو گویا کہ یہ قسمیں ہو گئی کئی ساری، یہ کئی ساری اس کی قسمیں ہو گئی۔ ایک زید ہے، ایک عمرو ہے، ایک خالد ہے، یہ کئی ساری اس کی قسمیں آپ مان لیں۔ تو یہ آپس میں جو ہوں گے بھائی، آپس میں جو بھائی بہن ہوں گے، یہ سب یہ کہلائیں گے قسیم۔ کیا کہلائیں گے؟ قسیم۔ اور اوپر جو ہوتا ہے باپ، وہ کہلائے گا مقسم۔ کیا کہلائے گا وہ؟ مقسم۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر جو قسیم انہوں نے کہا ہے فعل اور حرف کو، یعنی اسم، فعل اور حرف تینوں مل کر کے ایک دوسرے کی قسیم ہی، ایک دوسرے کی قسیم ہے۔ تو بہرحال بصریین یہ کہتے ہیں کہ اسم سمون سے ماخوذ ہے اور سمون کے معنی علامہ یہ بلندی کے ہیں، اور اسم چونکہ اپنے دونوں قسیموں پر یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے۔ فعل اور حرف پر اسم بلند کیوں ہوتا ہے؟ فعل اور حرف پر بلند کیوں ہوتا ہے؟ فعل اور حرف پر بلند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دو اسموں سے مل کر کے کلام بن جاتا ہے، جملہ دو اسموں سے مل کر کے بنتا نہیں بنتا ہے، دو اسموں سے مل کر کے کلام بن جاتا ہے۔ زید قائم، زید قائم، ایک دونوں اسم ہے، ایک کو مسند بنا دیا آپ نے، ایک کو مسند الیہ بنا دیا، جملہ پورا ہو گیا۔ دو فعلوں سے مل کر کے جملہ نہیں بنے گا، دو فعلوں سے مل کر کے جملہ نہیں بھائی، فعل ہمیشہ پڑھا ہے نا، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ جملے کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، مسند اور مسند الیہ۔ تو اگر دو فعل ہم لائیں گے تو دونوں تو مسند بن جائیں گے، وہ مسند الیہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے دو فعلوں سے مل کر کے کلام نہیں بنتا، دو حرفوں سے مل کر کے بھی کلام نہیں بنتا، چونکہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں مسند اور مسند الیہ۔ تو اس وجہ سے اسم بلند ہوتا ہے، اسم کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ تو آگے بات سمجھ میں؟ تو اسم کو اسم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بصریین تو یہ کہتے ہیں کہ اسم بنا ہے سمون سے اور سمون کے معنی ہے بلندی کے، اس کے بلندی کی۔ اسم چونکہ اپنے دونوں قسموں پر بلند ہوتا ہے اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ کوفیین یہ کہتے ہیں کہ اسم وسمن سے ماخوذ ہے۔ کس سے؟ وسمن سے بنا ہے۔ وسمن کے معنی علامت کے ہیں، وسمن کے معنی علامت کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ واو کو خلاف قیاس حمزہ وصل سے بدل دیا ہے، واو کو خلاف قیاس حمزہ وصل سے بدل دیا ہے اور فتح کی حرکت کو کسرے سے بدل دیا، اسمن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسمن۔ لا لکونہ، مصنف نے کیا کہا اب یہ دیکھیے گا، وَيُسَمَّى اسمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِمَيْهِ، اور نام رکھا جاتا ہے اسم کا اس کے بلند ہونے کی وجہ سے اپنی دونوں قسیموں پر، لا لکونہ وسمًا علی المعنی، نہ کہ معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے،
نہ کہ معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ بصریین کا۔ کس کا؟ بصریین کا۔ اور کوفیین کا انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وسمن سے ماخوذ نہیں ہے، یا وسمن کے معنی چونکہ علامت کے ہیں تو معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے اس کو اسم نہیں کہتے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ میں بصریین کے ساتھ ہوں، کوفیین کا مسلک غلط، کوفیین کا مسلک غلط ہے۔ حالانکہ ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن مصنف کے حساب سے وہ صحیح نہیں، مصنف کے حساب سے صحیح نہیں۔ آگے اتنی بات سمجھ میں؟ تو ومعنی الاخبار عنہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار عنہ کے معنی بیان کیے ہیں، چونکہ اسم کی علامت میں اخبار عنہ آیا تھا اس لیے اس کے معنی بیان کر دیے کہ اخبار عنہ کے معنی ہے محکوم علیہ ہونا۔ کیا ہونا؟ محکوم علیہ ہونا، چاہے وہ مبتدا ہو، چاہے فاعل ہو، چاہے نائب فاعل ہو۔ اور اس کے بعد ویسمہ اسمن سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم کی وجہ تسمیہ بیان کر دی، اسم کی وجہ تسمیہ بیان کر دی، یا کہہ لیں اسم کو اسم کہنے کی وجہ بیان کر دی ہے کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اسم سمون سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے بلندی کے، اور اسم جو کہ اپنی دونوں قسیم یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ کوفیین کا جو مسلک تھا مصنف نے اس کی تردید کر دی ہے کہ اسم جو ہے یہ وسمن سے نہیں ہے، اسم وسمن سے نہیں بنا ہے۔ کوفیین کا مسلک تو ہے کہ وسمن سے ماخوذ ہے، لیکن مصنف نے انکار کر دیا کہ اسم وسمن سے نہیں ہے۔ آگے وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی كضرب یضرب اضرب، اور فعل کی تعریف، اور فعل کی تعریف ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسها جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، اس کی ذات میں ہے، اس کی ذات میں ہے۔ دلالتا مقترنتا، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو بزمان ذالک المعنی، اس معنی کے زمانے کے ساتھ، اس معنی کے زمانے کے ساتھ۔ کا ضرب، جیسا کہ ضرب اور یضرب اور اضرب۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فعل کی تعریف بیان کر دی ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے، فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہے۔ اس کی ذات میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ معنی سمجھ میں آ جائے، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، دوسری چیز کیا ہے؟ دلالۃ مقترنۃ بزمان ذالک المعنی، ایسی دلالت جو اس معنی کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس معنی کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی وہ جو زمانہ ہے وہ وضع کے وقت میں ہی اس کے اندر ہو، وضع کے وقت میں ہی اس معنی کا جو زمانہ ہوگا وہ کہلائے گا جو وضع کے وقت میں اس کے اندر، جو وضع کے وقت میں اس کے اندر۔ اگر بعد میں وہ زمانہ ختم ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دلالۃ مقترنۃ، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو اس معنی کے ساتھ، جیسے کہ ضرب یضرب اضرب۔ تو فعل کی تعریف آسان سی ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مثالیں دی ہیں، ایک فعل ماضی کی مثال دے دی ہے، ایک فعل مضارع کی مثال دے دی ہے، اور ایک فعل امر کی مثال دے دی ہے۔ یعنی زمانے چونکہ 3 ہوتے ہیں، ماضی، حال اور استقبال، ماضی، حال اور استقبال۔ تو ایک مثال دے دی ہے ماضی کی، دوسری مثال دے دی ہے حال کی یضرب، اور تیسری مثال دے دی ہے استقبال کی اضرب۔ اب آپ یہ کہو گے کہ جی ہم نے تو پڑھا تھا کہ فعل مضارع جو ہے وہ دونوں معنی پر دلالت کرتا ہے، زمانہ حال پر بھی، زمانہ استقبال پر بھی پڑھا ہے۔ فعل مضارع زمانہ حال، زمانہ استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، تو مصنف ایک ہی مثال دے دیتے یضرب، بس دونوں ہو جاتا۔ مصنف نے الگ سے کیوں مثال دی ہے؟ تو آپ نے فعل مضارع جو پڑھا ہے وہاں پر غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ دونوں معنی پر دلالت نہیں کرتا، ایک معنی پر ہی دلالت کرتا ہے مضارع ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جب آپ نے گردان اس کی رٹی ہوگی مضارع کی تو کیا پڑھا ہوگا؟ یضرب کرتا ہے یا کرے گا، فعلا یفعل کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مرد۔ اگر مضارع دونوں معنی پر ایک ساتھ دلالت کرے، حال پر بھی اور استقبال پر بھی، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کرتا ہے اور کرے گا، کرتا ہے اور کرے گا، لیکن اور نہیں لگاتے بلکہ کیا لگاتے ہیں؟ کرتا ہے یا کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا تو حال کے معنی ہے یا مستقبل، دونوں معنی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، دونوں معنی ایک ساتھ نہیں۔ اگر مستقبل کے آپ معنی لیں گے تو حال کے نہیں لے سکتے، حال کے لیں گے تو
مستقبل کے نہیں لے سکتے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے مصنف نے چونکہ مضارع واقعی دلالت تو کر لیتا ہے، کبھی حال پر کبھی استقبال پر، لیکن دونوں معنی پر ایک ساتھ دلالت چونکہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے حال کی مثال میں مصنف نے یضرب کو پیش کیا ہے، اور استقبال کی مثال میں مصنف نے اضرب فعل امر کو پیش کیا۔